اس نعرے کو دنیا والوں نے یا کسی بھی نے اگر اپنایا ہے تو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اس نعرے کو حضرت ابو بکر نے اپنایا، صدیق بن گئے، حضرت عمر نے اپنایا، فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان نے اپنایا، غنی بن گئے، حضرت مولا علی نے اپنایا، فاتح خیبر بن گئے، عبد القادر نے اپنایا، غوث اعظم بن گئے، امام احمد رضا نے اپنایا، اعلیٰ حضرت بن گئے، اور حجت الاسلام نے علامہ حامد رضا نے اپنایا، حجت الاسلام بن گئے، اور مصطفیٰ رضا نے اپنایا، مفتی اعظم ہند بن گئے، اختر رضا نے اپنایا، حضور تاج الشریعہ بن گئے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا ایسی روشنی ہے جو آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ علم ایسی چیز ہے جو قرب خدا تھے، یہ علم ایسی چیز ہے حب مصطفیٰ تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو وصل حبیب تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو اللہ کی معرفت تھے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی حکمت و دانائی عطا کرے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اخلاق کا پتہ چلتا ہے، والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بڑوں کے ادب کا طریقہ پتہ چلتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، حلال و حرام کی جانکاری ہوتی ہے، جائز و ناجائز کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً علم ہے تو آپ سب ہیں۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام و شاعر اعظام خصوصیت کے ساتھ استاد المکرم حضرت حافظ قاری کمال احمد خان حشمتی صاحب اور استاد المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلام خان مصباحی نوری صاحب، خصوصیت کے ساتھ حضرت حافظ قاری علیم القادری صاحب، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رئیس خان مصباحی صاحب، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا منیر احمد صاحب، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مراج الدین صاحب، قاری غلام غوث صاحب، اور میرے عزیز و دوستو، میرے پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اس نعرے کو ہلکے میں مت لینا، کیا کہنے ہیں؟ اس نعرے کو دنیا والوں نے یا کسی بھی نے اگر اپنایا ہے تو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اس نعرے کو حضرت ابو بکر نے اپنایا، صدیق بن گئے، حضرت عمر نے اپنایا، فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان نے اپنایا، غنی بن گئے، حضرت مولا علی نے اپنایا، فاتح خیبر بن گئے، عبد القادر نے اپنایا، غوث اعظم بن گئے، امام احمد رضا نے اپنایا،
حجت الاسلام نے علامہ حامد رضا نے اپنایا، حجت الاسلام بن گئے، اور مصطفیٰ رضا نے اپنایا، مفتی اعظم ہند بن گئے، اختر رضا نے اپنایا، حضور تاج الشریعہ بن گئے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار، کیا کہنے فیض بھائی کا بابا جی، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک قل فعل امر ہے، یہ جہاں کہیں بھی قرآن عظیم میں آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، رب اللہ رب العزت پیارے حبیب سے فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم میرے پیارے حبیب سے محبت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اے مسلمانوں، نہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ایک عام آدمی اپنے اولاد کی خاطر اپنا ہی مثال لے لے، آج اپنے اولاد کے خاطر آدمی دکانوں مکان فیکٹری تیار کراتا نظر آتا ہے، زمینوں جائیداد کو خریدتا ہے، لیکن اپنے ذہن کو قریب کرے کہ اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اس نے زمین کو بنایا۔ رب اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الارض، اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الدنیا، اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ ہی چاند سورج کو بناتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ ہی دن اور رات کو بناتا، ولا العرش ولا الکرسی، نہ ہی عرش و کرسی کو بناتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو اللہ زمین کو نہ بناتا، میرے آقا نہ ہوتے تو اللہ آسمان کو نہ بناتا، میرے آقا نہ ہوتے تو اللہ جنت کو نہ بناتا، میرے آقا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ تو دوزخ کو بناتا، نہ تو عرش کو بناتا، نہ تو کرسی کو بناتا، نہ تو ہم کو بناتا۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں مولا زمین و سما تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، سما کو سمک، زمین و فلک میں شکا نشا تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ عام خاص سب اس کی اہمیت و افادیت سے واقف اور آشنا ہیں، لیکن قرآن مجید کس آیت کریمہ پہ آپ غور کریں، اللہ تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم کہہ دو اے میرے رب تو مجھے علم اور عطا فرما۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو غیب داں نبی بنا کر بھیجا، عالم ما کان و ما یکون بنایا، علم سے مالا مال فرمایا، اس قدر علم سے نوازا۔ مصطفیٰ مکے میں ہوں تو خبر مدینے کی ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہوں تو خبر مکے کی ہے، مصطفیٰ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہوں تو خبر پوری کائنات کی ہے، مصطفیٰ کا غلام کس حال میں ہے یہ میرے آقا رحمت للعالمین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو ان ابلیسیوں کا ہے، ان نادانوں کا ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، لیکن قسم خدا کی ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے جو امام احمد رضا خان نے بریلی کی سرزمین سے پیغام دیا اور بتایا
اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ یہ دادان بات کرتے ہیں علم مصطفیٰ کی، علم مصطفیٰ کی، نبی کے غلاموں کا علم اس قدر ہے الحمدللہ کہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم، پہاڑ کے پیچھے کا علم، آپ کے سینے میں کیا اس کا علم وہ رکھتے ہیں، تو پھر میرے آقا کے علم کا حال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر نعمت سے نوازا اور نعمت کا کمال عطا فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا اے محبوب تم اس کی زیادتی مانگو، اے محبوب تم اس کی کثرت مانگو، اے محبوب تم اس کا ازدیاد طلب کرو، اے محبوب تم مجھ سے اسے اور مانگو۔ کسی اور چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم نہ دیا اے محبوب تم یہ اور مانگو، یہ اور مانگو۔ تنہا علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب تم مجھ سے علم اور مانگو۔ گویا آیت کریمہ بتا رہی ہے رب اپنے محبوب کو جب حکم دے اے محبوب علم مانگو، کثرت علم طلب کرو، ازدیاد علم مانگو، تو اس سے پتہ یہ چل گیا علم معمولی چیز نہیں ہے، علم بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ خدا خود اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے اے محبوب تم علم مانگو۔ آپ کو بتاتا چلوں، آپ اپنی زبان میں سمجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ غوث اعظم کو قطب الاقطاب کس نے بنایا؟ تو اٹھاؤ قصیدہ غوثیہ۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اگر میں قطبیت کی دہلیز پہ پہنچا ہوں تو کسی اور چیز سے نہیں، وہ علم دین مصطفیٰ سے پہنچا ہوں، قرآن کے علم سے پہنچا ہوں، حدیث مصطفیٰ کے علم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار علم کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی آیات طیبہ میں متعدد آیت کریمہ سے اس کی متعدد آیت کریمہ سے علم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی بڑھتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ، احادیث طیبہ، احادیث رفیعہ عظیمہ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت علم کی واضح ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار العلم و نور، علم ایک نور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورج روشن ہے، سورج ایک روشنی ہے، یہ ٹیوب لائٹ ایک روشنی ہے، لیکن جب یہ جل جاتا ہے تو گلی روشن ہے، تاریکیاں چھٹ گئیں، یہ جل جاتا ہے تو محلے روشن ہیں، ظلمت چھٹ گئی، یہ جل جاتا ہے تو ہر گلی کوچا کوچا، ذرہ ذرہ ہمارے دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ہم دیوار بھی دیکھ رہے ہیں، راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، قدم بھی دیکھ رہے ہیں، گڑھا بھی دیکھ رہے ہیں، خشک و تر بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان ظاہری نور کا عالم ہے، لیکن العلم و نور، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ جب اس علم کی نورانیت سے ذہن روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، قلب روشن ہوتا ہے، جگر روشن ہوتا ہے، تو علم کی روشنی ایک ایسی چیز ہے حضرات ذی وقار کہ وہ تاریک اندھیروں میں اور تاریک گھٹا ٹوپ ڈھوروں میں علم ایسا کام کرتا ہے، یہ آپ کو گرنے سے بچا سکتا ہے، لیکن علم ایسی روشنی ہے جو آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ علم ایسی چیز ہے جو قرب خدا تھے، یہ علم ایسی چیز ہے حب مصطفیٰ تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو وصل حبیب تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو اللہ کی معرفت تھے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی حکمت و دانائی عطا کرے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اخلاق کا پتہ چلتا ہے، والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بڑوں کے ادب کا طریقہ پتہ چلتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، حلال و حرام کی جانکاری ہوتی ہے، جائز و ناجائز کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً علم ہے تو آپ سب ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دولتیں یہی رہ جائیں گی، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے اگر کسی کا بچہ عالم دین بنتا ہے تو اس کے گھر کا نہیں، وہ قوم کا عالم ہے، وہ قوم کا رہبر ہے، وہ گاؤں کا رہبر ہے، وہ شہر کا رہبر ہے۔ آؤ ذرا آپ کو بتاتا چلوں، امام احمد رضا، جامع احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آج
آج अरबों अजम बन रहा है, अरबों अजम में सिक्का आपका बैठा हुआ है, खा वो चीन हो या जापान हो या अमेरिका हो या अरबस्तान हो या इंग्लिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, वो कौन सा शहर है जहां आला हजरत के इल्म और मार्फत का डंका नहीं बजता? कसम खुदा की, अरब में बज रहा है, अजम में बज रहा है, हर जानिब में बज रहा है, शर्क हो गर्ब हो, शुमाल हो जुनूब हो, इमाम अहमद रज़ा की अजमत का डंका बज रहा है। ये वजह क्या है? वजह ये है कि आला हजरत का सीना मोहब्बत रसूल का मदीना था। कुरान का इल्म आपके सीने में, हदीस का इल्म आपके सीने में, अरबियात का इल्म आपके सीने में, आसमान का इल्म आपके सीने में। बचपन से ज़ईद उलूम व फ़नून पर जिन्हों वाक़िफ़ियत थी, हज़ारें तसानीफ़ें छोड़ गए, आज वो इमाम अहमद रज़ा को पहचाना जा रहा है। तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, बहुत बड़े आलिम दीन की बुनियाद पर, माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा ज़माना। हम ये सुन्नत आला हज़रत। मैं आपसे पूछूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त बहुत कम है, 2-3 जुमले और सुन लीजिए, आप अपने सादा लौह में महफूज करें। हुजूर अमजद अली को सदरुल शरिया किसने बनाया? वो ज़ात है जिनकी चौखट इल्म और मार्फत पर पहुंचकर हमने इल्म के किताबों को अपने सीने में बसाया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज, आपको हाफिज़ मिल्लत किसने बनाया? हमीद रज़ा खान को हुज्जतुल इस्लाम ने किस चीज़ ने दर्जा दिया? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को मुफ्ती आज़म हिंद किसने बनाया? हुजूर अल्लामा हशमत अली खान को शेरे बेशे अहले सुन्नत किसने बनाया? हुजूर मुशाहिद मिल्लत को आलमे उलमा आलमुल उलमा किसने बनाया? हमें आज के मादी करीब में बहुत सारे उलमा के उस्ताद, वो उलमा कर भी थे, मुफ्ती कर भी थे, तरीकत वाले भी थे, शरीयत वाले भी थे, दो तकवा वाले भी थे। अल्लामा अख्तर रज़ा खान को ताजुश शरिया किसने बनाया? तो मुझे कहने दिया जाए, सदरुल शरिया बने हैं तो कुरान और हदीस के इल्म से, हुज्जतुल इस्लाम बने हैं तो कुरान और हदीस के इल्म से, शेरे बेशे अहले सुन्नत बने हैं तो कुरान और हदीस के इल्म से, हाफिज़ मिल्लत बने हैं तो कुरान और हदीस के इल्म से। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा भी इतने मनसब वाला हो जाए, बहुत बुलंदियों तक पहुंचने वाला हो जाए, उसे कुरान से करीब कर दो, मुस्तफ़ा की हदीस से करीब कर दो, दारुल उलूम से करीब कर दो, गौसिया बदरुल उलूम में दाखिला करा दो। कसम खुदा की, वो यहाँ रहेगा तो भी चमकता रहेगा, कब्र में जाएगा तो चमकेगा, और जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो उसके माँ बाप का सर चमकेगा, पूरा उसका घर चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत काबिल मुबारकबाद है जनाब फैज़ रज़ा सल्लमहू के घर वाले, उनके खाहरान, बरादरान, हमशीरगान, ऐज़ अक़रबा, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, कि उन्होंने अपने बच्चों को इन असातिज़े किराम की दरसगाह में भेजकर इस लायक बना दिया कि अभी वो माइक पे आए थे तो आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की बात कर, क्या बहुत खूब। अभी छोटे मौलवियत की दस्तार बंदी हुई है, उन्होंने अपने असातिज़ा की जूतियों को सीधा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन करे, उन्हें आलिम दीन और अच्छा आलिम दीन बनाए, उनके इल्म में मौला बरकत अता फरमाए। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ हज़रात ज़ीवकार, आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए, पैरास्ता कीजिए। फितने ज़माने में बहुत हैं, सबका जवाब इल्म है, सबका जवाब इल्म है। मिंबर शरीफ पर बैठे उलमा की हाज़िरी में एक जुमला कह के रुखसत हो जाऊंगा, आलिम बनाओ लेकिन आलिम हक गो आलिम बनाओ, सच्चा आलिम बनाओ। अगर वो मसलक आला हजरत वाला है वही आलिम दीन है, और अगर वो मसलक आला हजरत वाला नहीं, चाहे मिज़वाही हो, चाहे अमजदी
بھی ہو چاہے علی بھی ہو اپنے نام کے آگے کچھ بھی لگائے وہ عالم نہیں ہے قابل تعظیم نہیں ہے قابل تعظیم وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت والا ہے نبی سے سچا وفاداری کرنے والا بے شک سبحان اللہ بہت خوب حق بات ہے حق ہے یار بابا کیا کہنی وہ کتنا بھی شہرہ پیچھے میں یہ مصباحی وہ مصباحی یہ ڈگری وہ ڈگری یہ عین وہ عین فلاں عین اس سے کام نہیں چلے گا اعلی حضرت والا چاہیے بے شک وہی عالم دین ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے اسی پرچم تلے اور اسی مسلک کے فروغ کے لیے مولا تعالی ہمیں غیب سے اور علم عطا فرمائے غیب سے ہم تمامی علماء اہل سنت کی مدد فرمائے اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد وما علینا الا البلاغ السلام علیکم وعلیکم السلام